یہ ہے وقت میڈیا، عالمی شہرت یافتہ شاعر اسلام اور آج کے اقبال ڈاکٹر ماجد دیوبندی کا دوسرا نعتیہ شعری مجموعہ وہ میرا نبی ہے کا اجرا 13 فروری 2019 کو دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت جناب سراج الدین قریشی صدر انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر نے فرمائی۔ وہ میرا نبی ہے کا اجرا ہندوستان کی اہم ترین علمی و دینی شخصیات کے ہاتھوں کیا گیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اکابرین اسلام اور اہم ترین دینی شخصیات اتحاد امت کے حوالے سے یکجا ہوئی، جس میں امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب خانقاہ رحمانی منگیر، حضرت مولانا سید جلال الدین عمری امیر جماعت اسلام ہند، حضرت مولانا کلب جواد نقوی رکن آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ، جناب ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی، جناب مولانا محسن تقوی امام جمعہ شیعہ مسجد کشمیری گیٹ دہلی، جناب راشد فریدی سجادہ نشین درگاہ حضرت بہاؤالدین فریدی رجب پور، جناب پروفیسر اختر الواسع صدر مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور، جناب نوید حامد صاحب صدر کل ہند مجلس مشاورت، جناب ڈاکٹر تسلیم رحمانی صدر ادبی تنظیم میزان اور جناب انصار رضا صدر غریب نواز فاؤنڈیشن کے نام اہم طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ تمامی شخصیات نے ڈاکٹر ماجد دیوبندی کی شخصیت اور ان کی نعتیہ شاعری پر اظہار خیال کیا۔ بیشتر حضرات نے فرمایا ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے غزل اور نعت کی شاعری میں اتحاد امت کا جو پیغام دیا ہے وہ انہیں بہت سے لوگوں سے اہم بناتا ہے۔ وہ میرا نبی ہے کی رسم اجرا کے بعد ایک کل ہند نعتیہ مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ انٹرنیشنل صوفی مشن دہلی کے زیر اہتمام اور ریکس ریمیڈیز کے تعاون سے منعقد اس تقریب رسم اجرا میں جناب راشد فریدی سجادہ نشین درگاہ حضرت بہاؤالدین فریدی رجب پور، جناب سید اویس رضوی نائب سجادہ نشین درگاہ حضرت سید شاہ ابن بدر چشت امروہہ اور جناب ڈاکٹر مفتی مکرم احمد شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی کے دستے مبارک سے ڈاکٹر ماجد دیوبندی کی دستار بندی کی گئی اور انہیں آیت الکرسی کا تغرہ بھی پیش کیا گیا۔ آئیے حضرات، مولانا مفتی مکرم صاحب کے بعد حضرات ہمارے درمیان ڈاکٹر کلب جواد صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ برائے کرم مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آئیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ مجھے اس پروگرام کا علم نہیں تھا، میں تو کسی دوسرے پروگرام کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن جناب ماجد دیوبندی صاحب تشریف لائے اور مجھے دعوت دی کہ میں نے کہا بالکل حاضر ہوں گا۔ میں ظاہر اتنی مقدس محفل ہے اور ثواب میں شریک نہ ہوں یہ میری بدقسمتی رہے گی، لہٰذا میں ضرور اس محفل میں اور اس مجلس میں حاضر ہوں گا۔ میں نے فوراً وعدہ کر لیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں خدمت میں حاضر ہوں، اور یقیناً قابل مبارکباد ہیں ہمارے ماجد دیوبندی صاحب کے، جنہوں نے 2 مجموعے ماشاءاللہ نعت پاک کے جو ہیں وہ شائع فرمائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا زبان ہے کہ جو رسول اللہ کی مدح کریں، کہ جس کی مدح خود اللہ قرآن میں کر رہا ہو، جس کی تعریف خود اللہ قرآن مجید میں کر رہا ہو۔ کبھی طٰہٰ ہے، کبھی یاسین ہے،
کبھی یا ایھا المدثر ہے، کبھی یا ایھا المزمل ہے. تو جس کا مدح خواہ خود اللہ ہو، اس میں ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اس کی مدح کر سکیں؟ ہم میں کیا طاقت ہے کہ ہم اس کی تعریف کر سکیں؟ آپ دیکھیں کہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب شدہ نام جو ہے رسول اللہ کے لیے وہ محمد، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے محمود. رسول کا نام ہے محمد اور اللہ کا نام ہے محمود. محمود کے معنی ہے قابل تعریف، اور محمد کے معنی ہے بہت زیادہ قابل تعریف. محمد مبالغے کا صیغہ ہے عربی میں، محمد عربی میں مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بہت زیادہ قابل تعریف. اور محمود میں مبالغہ نہیں ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے. محمود کے معنی صرف قابل تعریف. پالنے والے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے تجھے محمد ہونا چاہیے تھا، اللہ کو محمد ہونا چاہیے تھا، رسول اللہ کو محمود ہونا چاہیے تھا. اللہ سے بڑا قابل تعریف کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ قابل تعریف کون ہو سکتا ہے؟ لہذا پالنے والے تو اپنا نام محمد رکھتا اور اپنے حبیب کا نام محمود رکھنا چاہیے تھا، لیکن اپنے حبیب کا نام تو نے محمد رکھا، اپنا نام محمود منتخب کیا. محمد کے معنی بہت زیادہ قابل تعریف، محمود کے معنی قابل تعریف. اللہ کی شاید آواز آئے کہ تو بات کے راز کو نہیں سمجھ سکا. دیکھ، جب پوری کائنات نے میری تعریف کی، جب پوری کائنات نے میری تعریف کی تو میں بنا محمود، اور جب میں نے اپنے حبیب کی تعریف کی تو وہ بن گیا محمد. اس کا مطلب ہے کہ جس کی کائنات تعریف کرے وہ محمود ہوتا ہے، جس کی خالق کائنات مدح کر رہا ہو وہ محمد بن جاتا ہے. یہ ہے نعت. اور ظاہر ہے کہ تقریر کا موقع نہیں، ہم لوگ تو 1.5-2 گھنٹوں تقریروں کے عادی ہوتے ہیں، لہذا ہمارے لیے 2 منٹ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے ہیں. لیکن اتنا ضرور عرض کریں گے ہم کہ نعت کے لیے، نعت پاک اور نعت شریف بہت بڑا ثواب ہے. اس کا ہر شعر کا اس کا ثواب ہے، ہر مصرے کا اس کا ثواب ہے. یہاں تک حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ہماری مدح میں، میری اور میری آل کی مدح میں ایک بیت کہی، ایک بیت، تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک بیت دے گا. اب عربی زبان کے ماہر یہاں موجود ہیں. بیت کے 2 معنی ہیں. بیت کے معنی عربی میں شعر کے بھی ہیں اور بیت کے معنی گھر کے بھی ہیں. تو جس نے، اب ماجد صاحب سن لیں کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے میری اور میری آل کی مدح میں، تعریف میں ایک شعر کہا، اگر ایک شعر 2 مصرے اگر کہے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر اسے عطا کرے گا. بیت کے معنی گھر کے بھی ہیں، گھر عطا کرے گا. تو ہمارے ماجد دیوبندی صاحب نے تو ہزاروں شعر مدح محمد و آل محمد میں فرمائے ہیں، تو ان کے تو ہزاروں گھر ہوں گے وہاں پر. یہ تو بانٹنے کی پوزیشن میں ہیں. لہذا ہم اس سے گزارش کرتے ہیں کہ جنت میں ہمیں نہ بھولیں، جو اضافی گھر ان میں سے ایک آدھ ہمیں بھی اس میں سے دے دیں، ایک آدھ گھر ہمیں بھی دے دیں. بات مکمل کر دی. لیکن ایک بات ضرور، کیونکہ ہر ایک نے یہ کہا کہ نعت کے لیے خلوص ضروری ہے. جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنی نعت بہتر ہوگی. جیسی نیت ہوگی ویسی نعت ہوگی. یہ سب نے کہا، یہ سب نے کہا. اور اللہ کی عطا شدہ ہوتی ہے. جس کو توفیق نہیں ہوتی ہے، اللہ توفیق نہیں دیتا ہے، وہ نعت کہہ بھی نہیں پاتا ہے. تو آئیے دیکھیں کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا نعت گو شاعر کون ہے. تو آپ یاد رکھیں تاریخ اسلام کے سب سے بڑے نعت گو کا نام ہے حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب سب سے پہلے نعت گو. جتنے نعت گو ملیں گے وہ اعلان بعثت کے بعد کے ہیں، اعلان نبوت کے بعد کے ہیں، اظہار نبوت کے بعد کے ہیں. لیکن ابو طالب اس نعت گو کا نام ہے کہ جس نے اعلان نبوت سے پہلے بھی نعتیں کہی ہیں اور اعلان نبوت کے بعد بھی نعتیں کہی ہیں. اور ایسی ایسی نعتیں کہی ہیں کہ رحمت الہی جھوم اٹھی ہے اور بارش ہونے لگی ہے.
अब झूम कर आने लगा है। बस आधा मिनट लूंगा। तारीख इब्न सीरत इब्न हिशाम, तबक़ात इब्न सअद, तारीख तबरी, कोई ऐसी तारीख नहीं है कि जिसमें यह वाक़या मौजूद ना हो कि मक्के में कहत पड़ता है, मक्के में कहत पड़ता है। जो बुत कदे के मानने वाले, बुतों के मानने वाले, वो अपने बुत कदों में दुआएं कर रहे हैं, बुतों के सामने सर झुका रहे हैं। बारिश नहीं हो रही है। सब ने कहा चलो चलते हैं, अबू तालिब के पास चलते हैं। जनाब अबू तालिब के पास सब पहुंचे। जनाब अबू तालिब सामने आए। क्या बात है? उन काफिरों मुशरिकों ने कहा कि अबू तालिब, हम अपने खुदाओं से दुआ मांगते मांगते थक चुके हैं। ए अबू तालिब, अब आप अपने खुदा से दुआ मांगिए, बारिश होना चाहिए। ऐलान फरमा दिया कि सुबह को सब के सब काबे मुअज़्ज़मा पहुंचो। मैं सुबह को वहां पहुंच रहा हूं। रसूलुल्लाह का सिन कुल 6 बरस का था। बस जुमले सुन लीजिए, 2-3 जुमले सुन लीजिए। हुजूर का सिन मुबारक सिर्फ 6 बरस का था, सिर्फ 6 बरस का था। तारीखें गवाह हैं, सीरत की किताबें गवाह हैं। जनाब अबू तालिब सुबह को निकले, अपने भतीजे का हाथ थामे हुए, रसूलुल्लाह का हाथ थामे हुए। अभी किसी को नहीं मालूम कि रसूल है, अभी किसी को नहीं मालूम कि पैगंबर है, अभी किसी को नहीं मालूम कि नबी है। काबे के करीब पहुंचे। कहा मेरे भतीजे काबे की तरफ पुश करके खड़े हो जाइए, चेहरा मेरी तरफ रहे। जनाब अबू तालिब सामने खड़े हो गए। रसूल के चेहरे पर निगाहें और ढल ढल कर अशार आ रहे हैं, फिल बदी अशार आ रहे हैं। बस एक पहला शेर सुनाने के लिए इतनी देर ज़हमत दी मैंने आपको कि जो पहला शेर उनका था ये कि वयुस्तस्क़ल गमाम बिवजही सिमालुल यतामा व इस्बतुन लिल अरामिली। ए हसीन चेहरे वाले, जनाब अबू तालिब कह रहे हैं, ए हसीन चेहरे वाले, अरे तेरे चेहरे का वास्ता देकर अब से बारिश तलब की जाती है। तू यतीमों का सहारा है, तू बेवाओं की पनाहगाह है। अभी अबू तालिब का कसीदा खत्म नहीं होने पाया था कि अब्र बरसने लगा, अब्र झूम कर आ गया। ज़ाहिर तज़किरा रसूल का हो रहा था, ज़बान जनाब अबू तालिब की थी, तो रहमत क्यों ना झूम जाती। ये है नाते पाक का असर कि जिसकी वजह से रहमत भी झूम उठती है और बारिश जहाँ नहीं होती है वहाँ भी बारिश होने लगती है। इंशाअल्लाह हमारे माजिद देवबंदी पर भी रहमतों की बारिश है इंशाअल्लाह, क्योंकि नात पाक ने फरमाई है। इंशाअल्लाह ये दुनिया में भी कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाब और कामयाब रहेंगे। पे मोहम्मद व आले मोहम्मद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत बातें आपने मोहम्मद और महमूद के जो मीनिंग बताए हैं, माशाअल्लाह। आइए हजरात, अपने महबूब के सदक़े में आज की इस महफिल को कबूल फरमा। आमीन।